بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈنٹس. آج ہم پڑھ رہے ہیں 1962 کانسٹیٹیوشن آف پاکستان. لاسٹ لیکچر میں ہم نے 1956 کانسٹیٹیوشن کو پڑھا. اس سے پہلے لیکچر میں ہم نے پڑھا 1947 سے لے کر 1956 تک وہ ایشوز جن کی وجہ سے پاکستان کا پہلا کانسٹیٹیوشن ڈیلے ہوا، وہ آپ نے جانا. پھر اس کے بعد ہم نے 1949 کو پڑھا اور اس کے بعد 1956 کا کانسٹیٹیوشن بڑے ڈیٹیل کے ساتھ ہم نے پڑھا کہ وہ کیسے کانسٹیٹیوشن تھا، وہ کیسے آئین تھا، اس کے سیلینٹ فیچرز کیا تھے. پارلیمنٹری گورنمنٹ تھا، آپ نے دیکھا یونٹری فارم آف گورنمنٹ نہیں تھا، فیڈرلزم تھا اس میں، لیکن سینٹر کافی سارا مضبوط تھا. اس کے علاوہ آپ نے پڑھا کہ جی پروونشل آٹونومی تھی لیکن سینٹر کے پاس پاورز کچھ زیادہ آ گئے تھے. پھر آپ نے کہا جی پارلیمنٹری تھا لیکن اس میں صدر کو اختیارات بہت زیادہ مل گئے تھے. نام جو تھا وہ اسلامک ریپبلک آف پاکستان، تھوڑا اسلامک ٹچ بھی اس میں شامل تھا. اس کے علاوہ دیگر اسلامک پرنسپلز اس میں شامل تھے. آبجیکٹیو ریزولوشن کو پریمبل کا حصہ بنایا گیا تھا. اس کے علاوہ قرآن اور سنت کی اشاعت و ترویج کے لیے بھی ایک ادارہ قائم تھا، اور اس کے علاوہ ریسرچ انسٹیٹیوشن بھی اس میں شامل تھا. اسلامک ریسرچ کے حوالے سے بھی بات ہوئی. بہت پوائنٹس ہم نے بیان کیے 1956 کا کانسٹیٹیوشن. لیکن بعد میں آپ نے دیکھا، ہم نے پڑھا کہ جی کچھ لوگوں کی، اور اسپیشلی جو ایلیٹ کلاس تھی، اسپیشلی سکندر مرزا کا ہم نے ذکر کیا جو صدر پاکستان تھے، انہوں نے اس کانسٹیٹیوشن کو ایبروگیٹ کیا اور اس نے مارشل لا کا نفاذ کیا 7 اکتوبر 1958 کو، اور چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر نامزد کیا جنرل ایوب خان کو، جس نے اپنے پاورز کا استعمال کرتے ہوئے 27 اکتوبر 1958 کو صدر سکندر مرزا کو معزول کر کے خود صدارت کا عہدہ سنبھال لیا. اسٹوڈنٹس، آج کے اس لیکچر میں ہم 1962 کانسٹیٹیوشن کو پڑھیں گے جو جنرل ایوب خان نے پاکستان کو دیا. ظاہری بات ہے کہ پہلا کانسٹیٹیوشن ایبروگیٹ ہوا. یہ بھی یاد رکھیے لاسٹ ٹائم ہم نے پڑھا کہ جی دو ٹرمینالوجیز یوز ہوتی ہیں، ایبریگیشن اور سسپینشن. جب ہم بات کرتے ہیں جی آئین سسپینڈ ہوا، اس کا مطلب ہے کہ اس پر عمل درآمد روک لیا گیا، یعنی وہ ختم نہیں ہوا بلکہ کچھ عرصے تک آئین سسپینڈ رہا. ٹھیک ہے. لیکن جب ہم لفظ استعمال کرتے ہیں ایبروگیشن کا کہ ایبروگیٹ ہوا، اس کا مطلب ہے کہ آئین ختم ہوا اور اب دوسرا آئین بنے گا. تو آپ نے دیکھا کہ 7 اکتوبر 1958 کو پاکستان کا پہلا کانسٹیٹیوشن ایبروگیٹ ہوا. ٹھیک ہے. تو اب پاکستان ایک دفعہ پھر بغیر آئین کے رہا، یعنی 4 سال تک، کیونکہ 1962 میں ہمیں نیا آئین ملا. یہ آئین کیسے تھا، کیسے آیا، ہسٹوریکلی ہم اس میں زیادہ نہیں جاتے ڈیٹیل میں، ہم سیدھا اس کے فیچرز کی طرف آتے ہیں. لیکن تھوڑا سا میں ہسٹوریکلی بیان کرنا چاہوں گا. اسٹوڈنٹس، 1962 کانسٹیٹیوشن کو تھوڑا سا میں بیک گراؤنڈ ٹچ اس کو دوں کہ جنرل ایوب خان نے جب اپنی پوزیشن کو کنسولیڈیٹ کیا تو اس کے بعد اس نے گورنمنٹ میں کئی طرح کی چینجز کی. اس مقصد کے لیے اس نے ایک کمیٹی بنائی، ایک کمیشن بنایا، ایک کانسٹیٹیوشنل کمیشن بنایا جس کو لیڈ کر رہے تھے جسٹس شہاب الدین. یہ کمیشن اس نے بنایا 17 فروری 1960 کو، اور اس کمیشن کو جو ٹاسک دیا وہ 2 پوائنٹس میں سمجھ لیجئے. ایک یہ تھا کہ اس کو یہ ٹاسک دیا کہ اس سے پہلے 1956 کا جو کانسٹیٹیوشن تھا، جو کہ پارلیمنٹری کانسٹیٹیوشن تھا دراصل، اس کو یہ کہا کہ آپ اس کانسٹیٹیوشن کا فیلئر کیا تھا، کیوں ایبروگیٹ ہوا، پارلیمانی نظام میں کیا کیا خامیاں ہیں، اس کو آپ نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے. یعنی اس کانسٹیٹیوشنل کمیشن جس کو لیڈ کر رہے تھے جسٹس شہاب الدین، جو کہ جنرل ایوب خان نے بنایا، اس کا ایک پرپس یہ تھا اس کانسٹیٹیوشنل کمیشن کا. دوسرا جو پرپس تھا وہ یہ تھا کہ ان خامیوں کو جو آپ آئیڈینٹیفائی کریں ان کو کیسے اوور کم کیا جا سکتا ہے، ان کو کیسے ریکٹیفائی کیا جا سکتا ہے. تو اس کے 2 مقاصد تھے. تو یہ اس پرپس کے لیے اس نے کانسٹیٹیوشنل کمیشن ترتیب دیا. تو اسٹوڈنٹس، اس کمیشن نے اپنی تجاویز تقریباً 1-2 سال کے عرصے میں کلیکٹ کی اور ایک رپورٹ پیش کی، ایک رپورٹ بنائی. ایک رپورٹ کیا، کانسٹیٹیوشن بنایا، بلکہ تقریباً 5 ممبران تھے اس میں، اور اس کو پھر ہیڈ کر رہے تھے. جب وہ رپورٹ آئی جسٹس شہاب الدین کی طرف سے تو پھر اس کو ایویلیویٹ کیا ایک اور کمیٹی نے جس میں 5 افراد تھے، اور جس کو ہیڈ کر رہے تھے اس وقت کے جو لا منسٹر تھے منظور قادر، وہ ہیڈ کر رہے تھے. اور انہوں نے پھر ایک کانسٹیٹیوشن لکھا ان تجاویز کو سامنے رکھتے ہوئے، اور وہ رپورٹ جو ہے وہ جنرل ایوب خان کو پیش کی 1 مارچ 1962 کو.
اور جنرل ایوب خان نے اس کو ملک میں نافذ کر دیا. یوں پاکستان کو ایک دوسرا کانسٹیٹیوشن مل گیا. 1962 کا آئین جو پاکستان کا مجموعی طور پر دوسرا کانسٹیٹیوشن تھا. یہ تو تھا ایک مختصر سا تذکرہ یا مختصر سا تجزیہ کہ 1962 کا کانسٹیٹیوشن کیسے آیا. مختصراً میں نے بات کی. اب ہم بات کریں گے اس کے اسٹرکچر کے حوالے سے کہ کس قسم کا یہ کانسٹیٹیوشن تھا, کیا کیا اس میں تھا, کتنے پارٹس تھے, کتنے شیڈیولز تھے, اور اس کے کچھ جو ضروری فیچرز ہیں اس پر ہم ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں. اسٹوڈنٹس, اس کانسٹیٹیوشن میں جو سب سے اہم بات ہوئی وہ یہ تھی کہ پاکستان کا جو سمبولک نیم تھا وہ مٹا دیا گیا, ہٹا دیا گیا. آپ جانتے ہیں 1956 کانسٹیٹیوشن میں پاکستان کا نام اسلامک ریپبلک آف پاکستان تھا, اسلامی جمہوریہ پاکستان. لیکن اس کانسٹیٹیوشن میں ایک عجیب انداز میں لفظ اسلامک کو ہٹا کر ریپبلک آف پاکستان کیا گیا تھا. اس بات پہ, اس چینج پہ بہت واویلا ہوا, اور اس کے علاوہ جو اسلامک مطلب جو ریلیجس سرکل ہے پاکستان کے, جو دینی حلقے ہیں, ان کی طرف سے کافی سارا پریشر آیا ایوب خان پر, جس کی وجہ سے ایوب خان مجبور ہوا کہ ایک سال کے اندر یعنی مارچ 1963 میں پہلا کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ آیا, پہلی ترمیم آئی اس کانسٹیٹیوشن میں. اور اس کے بعد پاکستان کے نام کے ساتھ اسلامک کا جو لفظ تھا, سمبولک نیم تھا, وہ شامل کیا گیا. جو پریفکس تھا, جو سابقہ تھا اسلامک لفظ کا, وہ ہٹا دیا گیا تھا. اب پہلی ترمیم کے نتیجے میں اس کو واپس شامل کر کے پاکستان کا نام اسلامک ریپبلک آف پاکستان رکھا گیا. اب اس کانسٹیٹیوشن میں ہمارے پاس کتنے پارٹس تھے؟ ہمارے پاس اس کانسٹیٹیوشن میں 250 آرٹیکلز تھے. یاد رکھیے 1956 کانسٹیٹیوشن میں ہمارے پاس آرٹیکلز کی تعداد 234 تھی. 1962 کے کانسٹیٹیوشن میں ہمارے پاس 250 آرٹیکلز تھے, اور پورے کانسٹیٹیوشن کو ہم نے 12 پارٹس میں اور 3 شیڈیولز میں تقسیم کیا تھا. ڈیئر اسٹوڈنٹس, 1962 کانسٹیٹیوشن میں جو پارٹس تھے وہ آپ اپنے اسکرین کے اوپر دیکھ سکتے ہیں. اس کو تھوڑا سا پاس کریں اور اس کو ایک دفعہ ریڈ کریں. جی تو ناظرین اور میرے عزیز اسٹوڈنٹس, اب ہم بات کرتے ہیں چیپٹر نمبر 2 پر, پرنسپلز آف لا میکنگ اینڈ پرنسپلز آف پالیسی. اس چیپٹر میں دراصل اصل میں اسٹوڈنٹس بات یہ ہے کہ جب 1962 کا کانسٹیٹیوشن بنا تو اس میں فنڈامنٹل رائٹس کا جو چیپٹر تھا وہ مسنگ تھا. تو اس کے بعد 1963 میں جو پہلی امینڈمنٹ ہوئی جس سے لفظ اسلامک کا اضافہ بھی کیا گیا پاکستان کے نام کے ساتھ, اس میں فنڈامنٹل رائٹس کو بھی شامل کیا گیا. ابتدا میں اوریجنل ڈاکومنٹ میں فنڈامنٹل رائٹس کا جو چیپٹر تھا وہ مسنگ تھا. لہٰذا یہ جو چیپٹر ہے لا میکنگ اینڈ پرنسپلز آف پالیسی, دراصل یہ فنڈامنٹل رائٹس اینڈ پرنسپلز آف پالیسی کا چیپٹر ہے. اس میں ٹوٹل 16 رائٹس جو ہیں وہ پاکستانیوں کو دیے گئے, جس میں بہت سارے تھے, جس میں کہ کوئی قانون اسلام کے بغیر کہ اسلام کے خلاف نہیں بنے گا, ایکویلٹی آف سٹیزنس ہوگی, فریڈم آف ایکسپریشن ہوگا, فریڈم آف ایسوسیشن ہوگا, کوئی شخص پراپرٹی کو مطلب اس کی ایکوزیشن کر سکتا ہے اور وہ کسی بھی مذہب کو فالو کر سکتا ہے, گرفتاری کے خلاف اس کو سیف گارڈ فراہم کیا گیا, اور بہت سارے جو حقوق ہیں وہ اس میں دیے گئے. اسی چیپٹر میں یعنی چیپٹر نمبر 2 میں پرنسپلز آف پالیسی بھی بیان کیے گئے. یاد رکھیے پرنسپلز آف پالیسی, جس کو لاسٹ ٹائم ہم نے ڈائریکٹیو پرنسپلز کہا تھا, اس میں کیا فرق ہے؟ پرنسپلز آف پالیسی دراصل وہ فیچرز ہوتے ہیں کانسٹیٹیوشن کے جو کہ ریاست فی الفور نافذ نہیں کرتا, بلکہ ریاست اس کی وضاحت یہ کرتا ہے کہ جب اویلیبلٹی آف ریسورسز آ جائیں گے, جب اتنے ریسورسز آ جائیں گے ہمارے پاس, ریاست کے پاس, تو ریاست اس وقت یعنی ریاست کی ٹاپ پریورٹی ہوتی ہے یہ بنیادی طور پر. فیوچر کا اپروچ ہوتا ہے کہ ریاست کے پاس کچھ وسائل آ جائیں گے تو ریاست ان پرنسپلز کو ملک میں لاگو کریں گے, تو ان کو پرنسپلز آف پالیسی کا نام دیا گیا. تو اس میں اسلامک وے آف لائف, نیشنل سالیڈیریٹی, اور اس کے علاوہ فیئر ٹریٹمنٹ ٹو مائنورٹیز اور پروموشن آف انٹرسٹ آف بیکورڈ پیپل, اور اس طرح بہت ساری چیزوں کا ذکر کیا گیا کہ یہ پرنسپلز آف پالیسیز جو ہوں گے یہ ملک میں جو ہے وہ نافذ کر دیے جائیں گے جب حکومت کے پاس ریسورسز اویلیبل ہو جائیں گے. تو یہ سیکنڈ چیپٹر تھا کانسٹیٹیوشن 1962 کا. اسٹوڈنٹس, ہم بات کرتے ہیں اب 1962 کانسٹیٹیوشن میں اسلامک پروویژنز کی. 1962 کانسٹیٹیوشن میں اسلامک پروویژنز بھی شامل تھیں.
سب سے پہلی بات تو آبجیکٹیوز ریزولوشن کو ایک مرتبہ پھر 1962 کانسٹیٹیوشن کے پریمبل میں شامل کیا گیا، اور آپ جانتے ہیں کہ آبجیکٹیوز ریزولوشن میں کتنے اسلامک پرنسپلز شامل تھے۔ اس کے علاوہ جہاں ہم نے اس سے پہلے بات کی پرنسپلز آف پالیسی میں، اور اس میں ہم نے کہا کہ یہ کہا گیا کہ اسلامک وے آف لائف کو پروموٹ کیا جائے گا، تو اس میں آرٹیکل 8 میں یہ بات کی گئی اور اس کے سب پروویژنز میں مندرجہ ذیل باتیں بھی کی گئیں، جس میں یہ کہا گیا کہ پاکستان کے مسلمانوں کو اس قابل بنایا جائے گا کہ وہ اپنے انفرادی اور اجتماعی زندگی کو اسلام کے مطابق بنا سکیں۔ اس کے علاوہ قرآن اور اسلامیات کی تعلیم مسلمانوں کے لیے لازمی قرار دی گئی۔ اس کے علاوہ یہ کہا گیا کہ مسلمانوں میں اسلامک مورل سٹینڈرڈز کو انشور کیا جائے گا، ان کو پروموٹ کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ زکوٰۃ، وقف اور مساجد کے لیے جو آرگنائزیشن ہوگی اوقاف کی، وہ قائم کی جائے گی۔ اس کے علاوہ اسٹوڈنٹس 199 سے لے کر 206 تک آئین نے اسپیشلی اسلامک پروویژنس کے لیے بات کی، اور اس میں بنیادی طور پر سب سے اہم چیز جو تھی وہ ایک آرگنائزیشن کا قیام تھا جس کا نام تھا ایڈوائزری کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی۔ آرٹیکل 204 کے تحت اس کو قائم کیا گیا، اور اس کے مقاصد جو ہیں وہ یہ بیان کیے کہ نمبر 1 کہ وہ سینٹرل گورنمنٹ یا پروونشل گورنمنٹس کو پاکستان کے حوالے سے، پاکستانیوں کے حوالے سے ان کی زندگیوں کو اسلام کے مطابق بنانے کے لیے تجاویز فراہم کریں، اور نمبر 2 کہ جو آرگنائزیشن تھی ایڈوائزری کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی، اس کا یہ کام تھا کہ وہ نیشنل اسمبلی کو اور پروونشل اسمبلیز کو یا پریزیڈنٹ کو یا گورنر کو جو ہے وہ تجویز دے سکتی ہے کہ کوئی بھی قانون اگر زیر بحث ہو، کوئی بھی قانون بننے والا ہو، بنا ہو، تو اس پر یہ ادارہ کویسچن کر سکتا ہے کہ یہ آئین جو ہے، یہ قانون جو ہے، یہ کیا اسلام کے حوالے سے درست ہے یا نہیں ہے، اسلامک حوالے سے یہ اسلام کے ریپگننٹ تو نہیں ہے۔ تو اس قسم کی تجاویز جو ہے یہ آرگنائزیشن کا جورسڈکشن تھا کہ یہ آرگنائزیشن پروونشل اسمبلی کو، نیشنل اسمبلی کو، صدر کو، گورنر کو یا کسی بھی مطلب سینٹرل گورنمنٹ یا پروونشل گورنمنٹ کو یہ بتا سکتی ہے کہ یہ جو قانون ہے ملک میں یا جو بننے والا ہے، یہ قانون جو ہے یہ اسلام کے منافی ہے، تو یہ تجاویز دینا، یہ ریکومنڈیشنز دینا، یہ جو ایڈوائزری کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی ہے یہ دینے کا حق اور اختیار رکھتا تھا۔ اور جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل نمبر 204 کے ذریعے اس آرگنائزیشن کا قیام عمل میں آیا تھا۔ اسٹوڈنٹس، ہم بات کرتے ہیں 1962 کانسٹیٹیوشن میں پریزیڈنٹ کے اختیارات کے اوپر۔ ڈیفینیٹلی جو 1962 کا کانسٹیٹیوشن تھا وہ پریزیڈنشل گورنمنٹ کو اس نے مطلب اڈاپٹ کیا ہوا تھا، اور جنرل ایوب خان خود صدر تھے۔ 1960 میں اس نے خود کو پریزیڈنٹ کے طور پر الیکٹ کیا ہوا تھا، تو اس نے ملک کو صدارتی نظام دیا، لیکن کانسٹیٹیوشن میں خود کو اتنے اختیارات دیے کہ ایک دفعہ جسٹس ایم آر کیانی نے 1962 کانسٹیٹیوشن میں پریزیڈنٹ کے سٹیٹس کو کمپیئر کرتے ہوئے کہا کہ یہ فیصل آباد کا کلاک ٹاور ہے، فیصل آباد کا جو کلاک ٹاور ہے وہ پورے شہر سے نظر آتا ہے۔ تو اس نے کہا تھا بنیادی طور پر کہ 1962 کے کانسٹیٹیوشن میں صدر نے خود کو اتنے اختیارات دیے ہیں کہ وہ ہر جگہ سے نمایاں نظر آتا ہے۔ عجیب عجیب قسم کے اختیارات ہیں۔ آپ کو میں بتا دوں کہ اس میں 1962 کانسٹیٹیوشن میں صدر کے لیے 35 ایئرز کی ایج جو تھی وہ شامل تھی۔ اب ظاہری بات ہے کہ بہت کم ایج ہے، باقی کانسٹیٹیوشنز کے مقابلے میں 1956 کی کانسٹیٹیوشن میں یا 73 کے کانسٹیٹیوشن میں وہاں پر بھی ہم پڑھیں گے کہ صدر کے لیے کم از کم 45 سال کی عمر شرط ہے، لیکن یہاں پر صدر کے لیے 35 ایئرز کی جو ایج ہے وہ شرط تھی۔ صدر نے خود کو ایک سپریم کمانڈر کے طور پر پیش کیا۔ صدر نے خود اپنے لیے اتنے اختیارات لیے کہ آپ حیران رہ جائیں گے کہ صدر تمام افواج کے سربراہان کی اپوائنٹمنٹ کر سکتا تھا، صدر جو ہے وہ تمام ججز کی اپوائنٹمنٹ کر سکتا تھا، صدر کے پاس یہ اختیار تھا کہ وہ تمام جتنے بھی سینٹرل منسٹریز ہے، جتنے بھی مطلب سینٹرل کیبنٹ ہے، جو وفاقی کابینہ ہے، جتنے بھی پروونشل گورنرز ہیں، اٹارنی جنرل ہے، جتنا بھی اکاؤنٹنٹ جنرل ہے، چیف الیکشن کمشنر ہے، پھر یہ کہ اسلامک کاؤنسل آف یہ جو ایڈوائزری کاؤنسل ہے اس کا چیئرمین ہے، نیشنل فائنانس کمیشن کا چیئرمین ہے، تمام جتنے بھی بڑے بڑے ادارے تھے وہ صدر نے خود اپنے پاس اختیارات رکھ لیے تھے۔ اس کے علاوہ صدر کے جوڈیشل اختیارات بہت زیادہ تھے۔ آرٹیکل 18 نے صدر کو یہ اختیار دیا کہ وہ کسی بھی سزا میں کسی بھی قسم کی مطلب اس کو معاف کر سکتا ہے، کم کر سکتا ہے، سسپینڈ کر سکتا ہے، کسی بھی سزا کو وہ جو ہے وہ ختم کر سکتا ہے، تمام ججز کی اپوائنٹمنٹ وہ کر سکتا تھا۔ اس کے علاوہ
صدر کے پاس ایک اور عجیب اختیار اس نے اپنے لیے حاصل کیا، اور وہ یہ تھا کہ اسمبلی کو یہ اختیار دیا گیا کہ اسمبلی صدر کو ریموو کر سکتی ہے. یعنی جس طرح ایک جمہوری نظام میں ہوتا ہے کہ اگر صدر یا وزیر اعظم صحیح طرح سے اپنی ڈیوٹی سر انجام نہیں دیتا اور وہ ناکام ہو جاتا ہے ڈیلیور کرنے میں، تو اس کو ریموو کر دیا جاتا ہے نان کانفیڈنس ووٹ کے ذریعے، عدم اعتماد کے ووٹ کے ذریعے اس کو امپیچ کیا جا سکتا ہے، ریموو کیا جا سکتا ہے. یہ اختیار 1962 کانسٹیٹیوشن نے دیا نیشنل اسمبلی کو. لیکن اختیار کچھ عجیب اس لیے تھا کہ اس میں یہ تھا کہ یہ جو صدر کے خلاف اگر کوئی صدر کو ہٹانا چاہتا ہے تو کم از کم آدھے سے زیادہ سمپل میجورٹی جو ہے وہ یہ ریزولوشن موو کر سکتی ہے. ٹھیک ہے، اگر ریزولوشن موو ہوگی جب افراد کی تعداد آپ سے زیادہ ہو، جو یعنی سمپل میجورٹی ہو. لیکن یہ ریزولوشن اپروو ہوگی، صدر کو ہٹایا جائے گا جب 3/4 اس کو اپروو کریں گے. یعنی انتہائی سخت شرائط تھے. یعنی 3/4 کا مطلب یہ ہے کہ فار ایگزامپل اگر میں مثال دوں، اگر 40 بندے ہیں پوری اسمبلی میں تو 30 لوگوں کا اس ریزولوشن کو اپروو کرنا لازمی تھا. اور اگر ایسا نہ ہو سکا، یعنی صدر کو ریموو نہیں کیا گیا اور 3/4 جو تھے وہ اس اپروول اس کو نہیں دے سکے اس ریزولوشن کو، تو وہ لوگ جنہوں نے اس ریزولوشن کو موو کیا تھا ان کی جو ممبرشپ ہے نیشنل اسمبلی کی وہ ختم ہو جائے گی. یہ بات آرٹیکل 13 اور آرٹیکل 14 میں شامل تھی. یعنی گویا کہ صدر نے اس پر پابندی لگا دی کہ صدر کے خلاف کوئی نان کانفیڈنس ووٹ یا اس کے خلاف اس کے اگینسٹ کوئی ریزولوشن موو بھی نہ کرے، کیونکہ اگر کوئی موو کرے گا اور پھر وہ اپروو نہ ہو تو پھر جو موورز ہیں جنہوں نے موو کیا تھا اس ریزولوشن کو صدر کے خلاف، ان کو اپنے عہدے چھوڑنے پڑیں گے اور ان کی جو ممبرشپ ہے وہ سیز ہو جائے گی. اس کے علاوہ جوڈیشری کے حوالے سے اگر ہم بات کریں 1962 کانسٹیٹیوشن کے مطابق، تو کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل 1 to 3 سے لے کر 1 to 7 نے جوڈیکیچر کے حوالے سے، جوڈیشری کے حوالے سے بات کی. پاکستان میں 2 قسم کی عدالتیں بنائی گئی، سینٹرل اور پروونشل. ظاہری بات ہے کہ یہ بڑی سمپل سی بات ہے. سپریم کورٹ جو ہے وہ سینٹر میں اور ہائی کورٹ جو تھے وہ پروونسز میں. ظاہری بات ہے اس وقت 2 پروونسز تھے، ایسٹ اینڈ ویسٹ پاکستان. جوڈیشری کے حوالے سے بھی صدر کے اختیارات بہت زیادہ وسیع کر دیے گئے اور یہ کہا گیا کہ چیف جسٹس اور دیگر ججز کی تعیناتی صدر خود کرے گا. یہ بات بہت اہم ہے. اور اسے کے بعد یہ کہا گیا کہ چیف جسٹس کی ریٹائرمنٹ کی عمر جو ہے یا تمام ہائی کورٹ کے ججز کی وہ 65 ایئرس کر دی گئی. اور اس کے علاوہ سپریم کورٹ کے جج کے لیے کہا گیا کہ وہ پاکستانی سٹیزنشپ حاصل کرتا ہوگا. اس کے علاوہ وہ ہائی کورٹ کا جج رہا ہوگا 5 سال کے لیے، یا پھر کسی بھی ہائی کورٹ میں ایڈوکیٹ رہا ہوگا 15 ایئرس کے لیے. تو اس طرح کی کچھ چیزیں بنا دی گئیں اور ججز کے لیے اور سپریم کورٹ کے کوئی جورسڈکشنز بھی دے دیے گئے کہ کن کن چیزوں پر وہ سماعت کر سکتا ہے، کن کن چیزوں کے بارے میں وہ جو ہے وہ اپنے فیصلے سنا سکتا ہے. تو یہ ساری چیزیں اس میں ذکر کی گئیں. بہرحال اس میں بھی جیسے میں نے عرض کیا کہ صدر کے اختیارات جو تھے وہ بہت زیادہ وسیع اختیارات صدر کو یہاں پر بھی دیے گئے. اسٹوڈنٹس، اگر ہم 1962 کانسٹیٹیوشن کے مطابق پروونشل سٹرکچر کی بات کریں تو پروونشل سٹرکچر کچھ اس طرح سے تھا کہ پاکستان کے 2 صوبے تھے. آپ جانتے ہیں ویسٹ پاکستان اور ایسٹ پاکستان، اور دونوں کا جو ہیڈ ہوتا تھا وہ صوبے کا جو ہیڈ ہوتا تھا وہ گورنر ہوتا تھا. ظاہری بات ہے جیسا میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ صدارتی نظام میں وزیر اعلیٰ نہیں ہوتا اور پارلیمانی نظام میں وزیر اعلیٰ ہوتا ہے. جس طرح سینٹر میں وزیر اعظم ہوتا ہے اس طرح صوبے میں وزیر اعلیٰ ہوتا ہے. لیکن چونکہ یہ پریزیڈنشل سسٹم تھا تو اس میں وزیر اعلیٰ نہیں تھا. اس میں صوبوں میں جو ہیڈ ہوتا تھا وہ گورنر ہوتا تھا اور اس کو صدر جو ہے وہ اپوائنٹ کرتا تھا 1962 کانسٹیٹیوشن کے مطابق، اور صدر کی مرضی کے مطابق وہ اپنے آفس کو ہولڈ کرتا تھا. اس کے علاوہ صدر کا گورنر کی مدد کے لیے، اس کی اسسٹنس کے لیے ایک منسٹرز کی کابینہ ہوتی تھی جو اس کی مدد کرتی تھی اور گورنر خود جو ہے اس کو اپوائنٹ کرتا تھا. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ گورنر کو کچھ اختیارات بھی دیے گئے جیسے پبلک سروس کمیشن کے ممبرز کو کا انتخاب کرنا، یا اس کے علاوہ ایڈوکیٹ جرنل کا یا دیگر چیزیں، اس طرح کی چیزیں بھی عطا کر دی گئی تھیں. امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ پروونشل سٹرکچر کو جب ہم پڑھتے ہیں تو وہاں پہ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ 55 ممبرز جو تھے وہ صوبائی اسمبلی کے، پروونشل اسمبلی کے ہوتے تھے، اور اس میں 5 سیٹ جو ہیں وہ ریزرو ہوتی تھی خواتین کے لیے. اسمبلی 5 سال کے لیے بنتی تھی اور اسمبلی کو کچھ خاص مطلب پروونشل سبجیکٹس دیے گئے تھے جس پر وہ قانون سازی کر سکتے تھے، جن میں وہ اینول بجٹس بھی اس میں آتا ہے کہ اینول بجٹس بھی وہ پیش کر سکتے تھے. ٹھیک ہے، تو یہ صوبائی سٹرکچر تھا 1962 کانسٹیٹیوشن کے مطابق.
اسٹوڈنٹس اگر اس کانسٹیٹیوشن کے مطابق ہم امینڈمنٹ پروسیس کی بات کریں کہ کسی شق میں کسی آرٹیکل میں اگر اسمبلی نے تبدیلی کرنی ہو تو کیا اختیارات تھے اسمبلی کے پاس، اس کا ذکر آرٹیکل 209 اور 210 میں کیا گیا۔ اسٹوڈنٹس جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ 1956 کانسٹیٹیوشن میں جب امینڈمنٹ ہوتی ہو یا ہو رہی ہو تو اس کے لیے 2/3 میجورٹی، جس کو ہم ویسے عام اصطلاح میں ایبسولوٹ میجورٹی کہتے ہیں، ایبسولوٹ میجورٹی کا ہونا ضروری ہے، یعنی 2/3 میجورٹی۔ فار ایگزامپل اگر 30 اسٹرینتھ ہے تو اس میں 2/3 میجورٹی 20 ممبرس ہوتے ہیں، تو 20 ممبرس اگر کسی بل کو اس میں ترمیم کریں تو وہ پھر صدر کے پاس جائے گا اور صدر اس پر دستخط کرے گا تو امینڈمنٹ ہو جائے گی۔ یہاں پر بھی 209 آرٹیکل میں کہا گیا کہ سب سے پہلے ترمیم کے لیے 2/3 میجورٹی درکار ہوگی، اس کے بعد چونکہ یونی کیمرل تھی، سینٹ تو تھا نہیں، تو اس لیے یہ اب صدر کے پاس جائے گا اسینٹ کے لیے۔ جب صدر کے پاس جائے گا تو اب 1962 کانسٹیٹیوشن میں ایک بات بہت ہی زیادہ مختلف تھی 1956 کانسٹیٹیوشن سے، اور وہ یہ تھی کہ صدر کے پاس 2 اختیارات ہوتے تھے کہ وہ ایکشن لے اس کے حوالے سے، یا تو پہلے کہ وہ سائن کر دیں اگر صدر کی مرضی ہے تو وہ سائن کر دیں اور وہ امینڈمنٹ ہو جائے گی۔ اگر صدر کی رائے نہیں ہے اور صدر نیشنل اسمبلی سے مخالفت رکھتا ہے تو پھر صدر کے پاس 2 آپشنز ہوتے تھے۔ آپشن نمبر 1 یہ تھا کہ وہ اس مسئلے پر ریفرینڈم کروائیں، اور ریفرینڈم بھی کیسے کروائے گا؟ پورے قوم سے نہیں بلکہ صرف BD ممبران سے ریفرینڈم کروائے گا، اور وہ ان سے پوچھے گا کہ اس میں یہ امینڈمنٹ چاہیے یا نہیں چاہیے، پہلی بات۔ دوسری بات، اگر صدر امینڈمنٹ نہیں کر رہا تو 210 آرٹیکل نے یہ بتایا کہ اگر اسمبلی 120 دن سے زیادہ کی ہو، یعنی 120 دن اس کو بنے ہوئے ہو چکے ہوں، تو اس صورت میں صدر کے پاس یہ بھی اختیار تھا کہ وہ اسمبلی کو ڈیزولو کر دے۔ تو اگر صدر کی مرضی نہ ہو تو صدر کے پاس یہ 2 اختیارات امینڈمنٹ کے لیے تھے۔ تو اس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ 1962 کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ کا جو طریقہ کار تھا وہ نہ زیادہ ریجڈ تھا نہ زیادہ فلیکسیبل تھا، بلکہ صدر نے یہاں پر بھی اپنے لیے عجیب قسم کے اختیارات حاصل کر لیے کہ اگر صدر نیشنل اسمبلی کے امینڈمنٹ پروسیس سے خوش نہ ہو یا راضی نہ ہو یا صدر کی مرضی اس میں شامل نہ ہو تو صدر کے پاس یہ 2 عجیب قسم کے اختیارات 1962 کانسٹیٹیوشن نے فراہم کیے تھے۔ اچھا اسٹوڈنٹس، ہم بات کرتے ہیں 1962 کانسٹیٹیوشن میں نیشنل اسمبلی کے بارے میں کہ نیشنل اسمبلی کس طرح تھی، اور نیشنل اسمبلی کے جو لوازمات ہیں یا جو اس کے متعلق جو معلومات ہیں وہ میں آپ کو فراہم کرنے جا رہا ہوں۔ پہلی بات تو یہ کہ اس کانسٹیٹیوشن میں اسمبلی جو تھی وہ یونی کیمرل تھی۔ یونی کیمرل کا مطلب آپ جانتے ہیں کہ جس میں ایک ہاؤس ہو، وہ پارلیمنٹ جس میں ایک ہاؤس ہو، تو یہاں پر بھی ایک ہاؤس ہے۔ 1956 میں بھی یونی کیمرل تھی، یہاں پر بھی یونی کیمرل تھی، اور اس کا ذکر کانسٹیٹیوشن میں آرٹیکل 19 سے لے کر آرٹیکل 30 تک کیا گیا۔ یاد رکھیے کہ اس میں بنیادی طور پر بات یہ ہے کہ اس میں جو وہاں پہ جو اسٹرینتھ تھی نیشنل اسمبلی کی وہ تھی 150 افراد تھے ہر صوبے کے لیے، اور 10 افراد کی ریزرو تھے وہ ویمن کے لیے۔ لیکن 1962 کانسٹیٹیوشن میں جو جنرل سیٹس تھیں وہ تھی 156، اور ویمن کے لیے جو تھی وہ تھی 6 سیٹیں، جس میں 3 سیٹیں ویسٹ پاکستان کے لیے اور 3 جو تھی وہ ایسٹ پاکستان کے لیے تھی، اور اس طرح ہر صوبے کے لیے 156 جنرل سیٹس جو ہیں وہ فراہم کی گئی۔ یہاں پر بھی صدر کو اختیار بہت زیادہ دیا گیا، اور یہ کہا گیا کہ صدر جو ہے وہ اسمبلی کو بلا سکتا ہے، اس کے اجلاس کو بلا سکتا ہے، اس کو ایون ڈیزولو کر سکتا ہے۔ تو اس طرح یہ اختیارات جو تھے یہ صدر کو مل گئے تھے، جو بہت زیادہ اختیارات تھے۔ دوسری بات یہ تھی کہ اسمبلی بنانے کے لیے جو انتخابات تھے، ظاہری بات ہے کہ 1956 کانسٹیٹیوشن میں اسمبلی بنتی تھی جنرل الیکشنز کے ذریعے، جس میں سے ایڈلٹ فرنچائز تھے، یعنی ہر بالغ شخص کو ووٹ دینے کا حق تھا۔ جس کی بھی عمر 21 ایئرز ہو وہ ووٹ دے سکتا ہے اگر اس کا نام ووٹر لسٹ میں شامل ہے تو۔ لیکن یہاں پر ایسا نہیں کیا گیا۔ یہاں پر جنرل ایوب خان نے 1959 میں ایک سسٹم انٹروڈیوس کیا جس کو کہتے تھے BD سسٹم، ٹھیک ہے۔ اس کا پہلے بھی میں نے ذکر کیا ہے امینڈمنٹس کے دوران، جب میں نے ذکر کیا کہ صدر ریفرینڈم کرا سکتا ہے، BD ممبران کہتا ہے۔ تو BD سسٹم جو تھا وہ دراصل ایک لوکل گورنمنٹ سسٹم تھا، اور یہ دراصل اختیارات کو نچلی سطح پر لانے کی جو نظام ہوتا ہے جس کو ہم لوکل گورنمنٹ کہتے ہیں وہ سسٹم تھا۔ اس کو BD سسٹم بھی کہتے تھے، بیسک ڈیموکریسی سسٹم بھی کہتے تھے، اور اردو میں اس کو بنیادی جمہوریتوں کا نظام کہتے تھے۔ اچھا، ابتدا میں ویسٹ اور ایسٹ پاکستان کے لیے ملا کر 80,000 افراد تھے، یعنی 40,000 ویسٹ پاکستان میں جو ناظم، نائب ناظم اور ممبرز اور یہ کسان اور یہ جو دیگر مطلب ہے کہ جو سیٹیں ہوتی تھیں وہ لوگ 40,000 ویسٹ میں اور 40,000 ایسٹ میں پاکستان میں، تو کل ملا کر 80,000۔ پھر بعد میں ان کی تعداد کچھ زیادہ کی گئی، جن میں مطلب 1,20,000 تک ان کی تعداد پہنچا دی گئی۔ تو
یہ جو تھا ایک الیکٹورل کالج تھا اور یہ لوگ جو تھے یہ آگے جا کر ڈفرینٹ الیکشنز کے دوران اور ریفرینڈم کے دوران ووٹ دیتے تھے. 1959 میں یہ سسٹم بنا. یہ بہت اچھا سسٹم تھا لیکن اس کو جنرل ایوب خان نے اپنے پولیٹیکل مقاصد کے لیے یوز کیا. جیسے کہ 1959 میں بی ڈی سسٹم بنا دیا گیا اور 1960 میں ایوب خان نے بی ڈی ممبران کے تحت ریفرینڈم کروا کر خود کو آئندہ 5 سال کے لیے پریزیڈنٹ نامزد کر دیا. پھر 1965 میں جب الیکشنز ہوئے اس میں ایوب خان کا مقابلہ محترمہ فاطمہ جناح سے تھا, لیکن فاطمہ جناح وہاں پر الیکشن ہار گئی کیونکہ جو ووٹ تھے وہ پورے عوام نے نہیں دینے تھے بلکہ صرف بی ڈی ممبران نے دینے تھے, اور وہ بی ڈی ممبران 80-90 ہزار کے جو لوگ تھے وہ ایوب خان جیسے جنرل کے لیے کنٹرول کرنا کوئی زیادہ مشکل کام نہیں تھا. تو اسی لیے ان کو بی ڈی سسٹم کو انہوں نے اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا. بہرحال بی ڈی سسٹم جو تھا وہ لوکل گورنمنٹ سسٹم تھا. تو اسمبلی کے انتخاب کا جو طریقہ کار تھا وہ بی ڈی سسٹم کے ذریعے سے تھا. اسمبلی کے ذریعے جو اختیارات دیے گئے وہ یہ تھے کہ وہ جنرل لاز بنا سکتے ہیں, اینول بجٹ پیش کر سکتے ہیں, قانون سازی کر سکتے ہیں. لیکن یہاں پر ایک چیز تھی اور وہ تھی کانسٹیٹیوشن کے اسمبلی کے ڈیزالو کرنے کا جو رائٹ تھا وہ بہرحال صدر کے پاس تھا کہ صدر اگر مناسب سمجھے تو وہ ایک آرڈیننس کے ذریعے اسمبلی کو توڑ سکتا تھا. یہ اختیار بھی صدر کو دیا گیا جو کہ بنیادی طور پر ایک بہت بڑا اختیار تھا. جس طرح پہلے بھی میں نے کہا کہ جی صدر کا جو اختیار تھا وہ اس کانسٹیٹیوشن میں بہت نمایاں ہے, تو یہاں پر بھی صدر کا اختیار جو تھا وہ بہت زیادہ نمایاں ہے کہ وہ اسمبلی کو کسی بھی وقت توڑ سکتا تھا. یہ اختیار بہرحال صدر کے پاس موجود تھا. ڈیئر اسٹوڈنٹس, یہ تھے 1962 کانسٹیٹیوشن کے کچھ اہم فیچرز. پھر ہم پڑھتے ہیں کہ اس کا اینڈ کیسے ہوا. 1962 کا جو کانسٹیٹیوشن تھا وہ 6 سال تک جاری رہا, ظاہری بات ہے 1968 تک. پھر اس کے بعد جنرل ایوب خان کے حوالے سے پولیٹیکل فورسز کی طرف سے احتجاج کا سلسلہ شروع ہوا. یاد رکھیے جب جنرل ایوب خان پاور میں آئے تھے تو اس نے تمام پولیٹیکل پارٹیز پر بین لگایا ہوا تھا, لیکن پھر بعد میں ظاہری بات ہے کہ ود دا پیسج آف ٹائم جب پولیٹیکل پروسیس شروع ہوا اور اسپیشلی چینج اس وقت آیا جب ذوالفقار علی بھٹو جو تھے وہ فورن منسٹر تھے ان کے, لیکن ان سے اختلافات ہونے کی وجہ سے اس نے 1967 میں اپنے لیے پولیٹیکل پارٹی بنائی, پاکستان پیپلز پارٹی. تو پاکستان پیپلز پارٹی اور دیگر پارٹیوں نے ایوب خان کو بڑا ٹف ٹائم دیا. ایوب خان کے خلاف ایجیٹیشن شروع ہوا. اس کی بہت ساری وجوہات ہیں جس کا ہم یہاں پہ ذکر نہیں کریں گے, لیکن جو امیجیٹ کاز تھی یا جو وہ جو برننگ ایشو تھا اس زمانے میں وہ تھا 1965 کی جنگ. اور 1965 کی جنگ میں پاکستان نے کچھ علاقے انڈیا کے اندر حاصل کیے تھے اور پاکستان کا سٹانس تھا, ایون فورن منسٹر کا سٹانس تھا کہ آپ ان کے ساتھ معاہدہ نہ کریں, لیکن ایوب خان نے وہ علاقے بھی چھوڑ دیے اور مطلب وہ جو نقصان ہوا تھا اس کا بھی, اور پاکستان کا امیج ایک قسم کے سے خراب ہوا تھا, تو جس کی وجہ سے یہ ایک امیجیٹ کاز بنی. بہرحال ایوب خان کے ویسے بھی کچھ اقدامات زیادہ اچھے نہیں تھے, لوگ ان سے ناخوش تھے. پولیٹیکل وہ جو ڈیموکریٹک وہ جو ایک ڈیموکریسی کے رنگ میں کنسٹیٹیوشن اور اسمبلیز اور گورنر سارا انجام دے رہے تھے, بنیادی طور پر وہ ایک کنٹرول ڈیموکریسی تھی, ایک ریئل سینس میں ڈیموکریسی نہیں تھی. تو لوگ ناخوش تھے پولیٹیکل جو ایفیلیشن کے جو لوگ تھے اور دیگر لوگ بھی, کیونکہ ایوب خان کا کردار بہت زیادہ تھا. کانسٹیٹیوشن میں اس نے خود کو بہت زیادہ اختیارات دیے تھے, ہر جگہ پر پریزیڈنٹ آپ کو نمایاں نظر آتا تھا. بہرحال ان احتجاج کا سلسلہ کا نتیجہ یہ ہوا کہ بالآخر ایوب خان نے 25 مارچ 1969 کو 25 مارچ 1969 کو اس نے استعفیٰ دیا اور ایک براڈ کاسٹ اسپیچ کی جس میں اس نے کانسٹیٹیوشن کو ایبروگیٹ کیا. 25 مارچ 1969 کو اپنے ہی آئین کو ایبروگیٹ کیا, حالانکہ آئین کا آرٹیکل 12 کلاس 1 یہ ریکوائرڈ کرتا تھا, یہ اس کا مطلب ریکوائرمنٹ تھی کہ پریزیڈنٹ جب تک اپنا سکسیسر نامنیٹ نہیں کرے گا صدر استعفیٰ نہیں دے گا. لیکن صدر نے اس کا ویٹ نہیں کیا, اور صدر کو پھر دوسری صورت میں یہ کرنا چاہیے تھا کہ 1962 کا کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل 16 یہ ڈیمانڈ کرتا تھا کہ صدر اگر یہ عہدہ چھوڑ رہا ہے تو پھر صدر اپنے اختیارات نیشنل اسمبلی کے اسپیکر کو دے گا. لیکن صدر نے نیشنل اسمبلی کے اسپیکر کو بھی یہ اختیار نہیں دیا اور اس نے ملک میں مارشل لا کا نفاذ کیا. 25 مارچ 1969 کو ملک میں مارشل لا کا نفاذ کیا اور جنرل یحییٰ خان کو چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر نامزد کر کے یوں اس دوسرے دور کا بھی خاتمہ ہوا, اور یہ جو 1962 کا جو کانسٹیٹیوشن تھا یہ بھی ایبروگیٹ کرا دیا گیا. تو یہ تھا تمام جو بحث تھی وہ تھی 1962 کانسٹیٹیوشن کے حوالے سے جو میں نے آپ سب کے سامنے عرض کر دی. امید کرتا ہوں آپ کو اس کی سمجھ آئی ہوئی ہوگی. بہت شکریہ. اللہ حافظ.